السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 19 جنوری منگل سن 2021 پی ڈی ایم کا جلسہ، الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی ریلی، بہت شور مچایا پی ڈی ایم نے۔ یہ خبریں لیک کی مسلم لیگ نون نے کہ ٹاسک دے دیا گیا ہے طارق فضل چودھری کو، عقیل انجم کو، حنیف عباسی کو، 2 لاکھ سے زائد مسلم لیگ نون کے ہی صرف ورکرز آئیں گے۔ لیکن آج جب جلسہ ہوا تو وہ انتہائی حاضرین کی حد تک انتہائی شرمناک نمبر تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو لیڈران تھے وہ مختلف قسم کے دعوے کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو گفتگو ہوئی سٹیج پر، اس پر ہم ذرا تھوڑا انالیسس کریں گے، وہ آپ کو میں سنواؤں گا کہ آج میسج کیا تھا۔ پھر جو لوگ وہاں پر تھے جو جلسے میں شرکت کے لیے آئے، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جن کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔ پھر کچھ تھوڑا سا جو لوگ آئے انہوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کس طرح کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کتنی گاڑیوں میں آئے، کون سی گاڑیوں میں آئے، یعنی کس انکم کلاس سے ان کا تعلق تھا، غریب تھے، امیر تھے، وہ جو جلسہ ہے وہ کس چیز کا ریپلیکا ہے، وہ کس طریقے سے اس دفعہ وزارت داخلہ نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے پچھلے 2.5 سال میں، اس میں پہلا موقع ہے کہ اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو اس میں کنٹینر نہیں لگائے گئے اور بالکل ایک فری ہینڈ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی وہ قابو میں رہی۔ شیخ رشید صاحب کے لیے ان کا جو پہلا بڑا ٹاسک تھا اسلام آباد کے حوالے سے وزیر داخلہ بننے کے بعد، اگر میں یہ کہوں کہ وہ چھا گئے اور انہوں نے اپنی پرفارمنس سے اپنے جو نقاد ہیں ان کے منہ بند کر دیے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج دن میں 4 دفعہ شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، گفتگو کی، اور اتنے زیادہ ہیکٹک تھے، وہ اتنے زیادہ ایکٹیو تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی وہ ان ٹچ تھے، پی ڈی ایم کی قیادت سے بھی وہ ان ٹچ تھے، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ مدارس کے بچے یہاں پہ نہیں لے کے آئیں گے، اور مدارس کے بچے نہیں آئے۔ جے یو آئی ایف کے باہر سے لوگ ضرور آئے لیکن ان میں ہمیں مدرسوں کے بچے بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو یہ شیخ رشید کی ایک بڑی کامیابی بطور وزیر داخلہ، ان کی جو پرفارمنس۔ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کسی پولیٹیکل فگر کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں۔ شیخ رشید ایک سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے سیاسی انداز میں اس مسئلے کو حل کیا، جہاں پر قانون کی جو پاسداری کرنا تھی وہ بھی کی، اپوزیشن کے ساتھ وہ ان ٹچ بھی رہے، اور انہوں نے موقع بھی نہیں دیا مظاہرین کو۔ پولیس والے، لا انفورسمنٹ والے سامنے نظر نہیں آئے، جس سے کوئی تھوڑا بہت کبھی اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، اس صورتحال کو بھی انہوں نے بچایا۔ تو کامیاب حکمت عملی۔ اب آ جائیں ذرا جلسے کی تعداد پر۔ بار بار میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہیں وہ واٹس ایپ پر میسیجز کر رہی ہیں تمام جو صحافی ہیں ان کو، ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو، کہ جی یہ فوٹیجز نہ دکھائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج، یہ ایریل شاٹ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جو حاضرین ہیں، جو لوگ ہیں، یہ چند ہزار ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو میڈیا کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہاں پہ کم از کم 700، 800، 1000 بندہ انٹیلیجنس کا، میڈیا کا، سیکورٹی کے لوگ تھے۔ تو اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں الیکشن کمیشن کے سامنے، جس کو اب آپ یہ سنیں پیپلز پارٹی کے پرویز اشرف صاحب، ذرا ان کی آپ تقریر سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ عوام آج اتنی بڑی تعداد میں شاہراہ دستور پر کیوں جمع ہوئے؟ الیکشن کمیشن کے باہر لاکھوں لوگ جمع ہو کر الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں۔ کہاں سے یہ لاکھوں افراد کا مجمع ہے؟ ایک حیران کن بات ہے، ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاکھوں افراد ہے۔ سچ بولنا شاید آج کل بس ختم ہو گیا، اور میں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، پھر دوسری بات جو جلسے میں ہوئی، اب محمود خان اچکزئی نے اسٹیج پر آ کر وہ بات کہی جو آج تک کبھی کسی پاکستان میں کسی رہنما نے نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو مولانا فضل الرحمان اس بات کا فتویٰ دیں کہ لوگ گوداموں کو لوٹ لیں۔ میں حیران ہوں کہ اگر کراچی میں جاتے ہیں محمود خان اچکزئی تو یہ اردو لینگویج کے حوالے سے بات کر کے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، وہاں پر کراچی کے لوگوں کے دل دکھائے۔ لاہور آتے ہیں تو پنجابیوں کے حوالے سے ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کے دل دکھتے ہیں۔ اگر اپنے علاقوں میں رہتے ہیں تو افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانیہ کی بات کرتے ہیں۔
اب آج انہوں نے اسلام آباد میں کہ جی مولانا فضل الرحمان یہ فتویٰ دیں کہ لوگ جو ہیں وہ گوداموں پر حملہ کر دیں. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ 15 شوگر ملیں ہیں اومنی گروپ کی جو زرداری صاحب کی ہیں, لوگ اگر ان کے گوداموں پر حملہ کریں تو وہ کس کو الزام دیں گے؟ شریف خاندان کی کتنی شوگر کی ملیں ہیں, آٹے کی ملیں ہیں نون لیگی قائدین کی. کون, یہ کوئی بات ہے؟ یہ مجھے بتائیں کون سی تہذیب ہے, یہ کون سی سویلائزیشن ہے, کون سی اخلاقیات ہے, کون سی جمہوریت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گوداموں پر حملہ کر کے تو آپ سب لوٹ لیں؟ آپ ملک میں انارکی چاہتے ہیں, آپ اس ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. یہ ذرا خود سن لیں کہ کیا فرما رہے ہیں محمود خان اچکزئی. سرکاری ذخائر کے گوداموں کا اندازہ لگاؤ. اگر بھوک زیادہ ہوئی, میں مفتی صاحب سے, محترم فضل الرحمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے عوام کو فتویٰ دے کہ بھوک کی صورت میں سرکاری گوداموں کو لوٹ کے کھاؤ. اب اس سے یعنی مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ جو نون لیگ کی دوسری پیپلز پارٹی کی قیادت جو وہاں پر موجود ہے, کسی نے اپنے آپ کو جو یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی, کسی نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس نہیں کیا. اگر آپ قومی سیاسی جماعتیں ہیں اور اگر آپ پاکستان کے ہر جگہ پر آپ کی نمائندگی ہے اور آپ مستقبل کی اپنے آپ کو لیڈرشپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کیا لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر لوٹ لیں ہر چیز؟ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس نہیں کر رہے. جیسے انس نورانی صاحب نے کوئٹہ میں ایک بات کہی تھی بلوچستان کی علیحدگی کے حوالے سے, اور پھر بعد میں ان کو پی ڈی ایم کی قیادت نے سنپ کیا اور ان کو ایک جلسوں میں بھی اسٹیج پر بھی نہیں آنے دیا. اسی طرح اس بات سے بھی آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا. اچھا چلیں, یہ بات بھی ہے, چل رہی ہے. جو لوگ آئے وہاں پر, آپ دیکھیں ان کے, آپ لباس دیکھیں, ان کا وہ سلسلہ دیکھیں, تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں, یہ ایفلوئنٹ کلاس کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر بالکل روٹی پانی ٹھیک ہے جن کا, وہ سارے کے سارے اس جلوس میں آئے. پھر ایک اور بات, ہم نے تو بطور خاص یہ فوٹیجز ساری چل رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, میں ایریل ویو آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کو ابہام نہ رہے اس حوالے سے کہ وہاں پر کتنے لوگ تھے. اور یہ لوگ جو نہیں آئے, یہ کیوں نہیں آئے؟ یہ اس لیے نہیں آئے کہ جو بیانیہ ہے, جو آپ پاکستان کی فوج کو گالی دیتے ہیں, جو آپ عدلیہ کو گالی دیتے ہیں, لوگ اس بیانیے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لوگ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ ہمارے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. آپ پاکستان کو خون دینے والے جو ہمارے جوان ہیں ان کے ادارے کے حوالے سے بات کریں. بھارت بھی یہی کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے, پاکستان کے دشمن بھی اٹیک کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے بھی ان پر اسی طرح اٹیک کرنا ہے تو لوگوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا. یہی وجہ ہے کہ لاہور میں تعداد کم, پشاور میں تعداد کم, ملتان میں تعداد کم, اور اب آپ جو آج اسلام آباد میں تو شرمناک حد تک جو تعداد تھی وہ اس میں کمی تھی اور کوئی بندہ نہیں تھا. اچھا, پھر جو لوگ آئے, میں آپ کو گفتگو سنوا دیتا ہوں. پوچھا ہمارے جو ایسوسیٹ ہیں بلال صاحب, انہوں نے, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیوں آئے ہیں یہاں پر. یعنی specifically they were unable to tell کہ why are they here اور وہ کس چیز پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس کے لیے آئے ہیں؟ فارن فنڈنگ کیس کے کیا فارن فنڈنگ؟ پورا تفصیل سے بتائیں. یہ بھی پتہ نہیں بھائی ہے کہڑی جگہ. اچھا, اسی تو پھرتے پھرتے ہو جی میں کہا کہ رولے پھر لے آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے باہر آپ کو پتہ ہے کہ کیا مطالبہ ہے آج کے ان کے؟ جی ہاں, کیا ہے بتائیں. فارن فنڈنگ کیس کا جو ہے. ٹھیک ہے, کس ملک سے فارن فنڈنگ کیس اور کتنی ہے یہ بتا دیں. اسرائیل. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ احتجاج کرنے والے گوداموں کو لوٹنے کی بات کر رہے ہیں, اور جو احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس لیے احتجاج کرنے آئے ہیں. تو جتنے لوگ ہیں اس سے کوئی 40 گنا زیادہ لوگ سٹیج پر کھڑے ہو کے, جو قائدین ہیں, راجہ پرویز اشرف کی میں نے آپ کو گفتگو سنائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ سارے آ گئے ہیں, اور پھر وہ سوالات کے جواب مانگ رہے ہیں. ایک عجیب آج اسلام آباد میں ایک ایسا منظر تھا, مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جو اپوزیشن کا جو غبارہ تھا اس سے ہوا مکمل طور پہ نکل چکی ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی اہمیت بھی ان کی ختم ہو چکی ہے, افادیت بھی کھو چکی ہے. اور آج بھی سارا دن میڈیا کیا دکھاتا رہا, کل بھی چانپیں تھیں, کل بکرے کی چانپیں تھیں, آج دمبے کی چانپیں تھیں, کل بھی کڑھائیاں تھیں, آج بھی کڑھائیاں, مرغن غذائیں, گجریلے, حلوے, ٹرائفل اور پتہ نہیں کیا کچھ, کھیریں, یہ سارا جو ایک سلسلہ ہے بیسیکلی جو لیڈرشپ ہے جو اپوزیشن کی, پی ڈی ایم کی, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور آج
کوئی نواز شریف صاحب نے تقریر نہیں کی اس جلسے سے، ٹیلی فون کے ذریعے کوئی بلاول بھٹو نے خطاب نہیں کیا، آصف علی زرداری نے خطاب نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے مکمل طور پر جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹ ہو چکی ہے۔ وہاں پر بیان دیا انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک آدھ جلسے میں وہ شریک ہوں، لیکن یہ بہت سگنیفیکنس تھا، یہ سگنیفیکنٹ یہ بات ہے کہ وہ نہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے اور نہ ہی ویسے انہوں نے پارٹیسپیشن کی۔ الیکشن کمیشن نے بہرحال کل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور لیٹس سی کہ وہ سیکورٹی کمیٹی اب کیا کرتی ہے، کب اس کا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن آج کا جو شو ہے مکمل طور پر ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اپوزیشن کے لیے۔ عمران خان صاحب کو اپنی گورننس کو امپروو کرنا ہوگا۔ اور ویسے ایک سوال تو ہے کہ اس بات سے ہٹ کے کہ یہ جو لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے یہ تو بدنیتی سے آئے ہوئے تھے، عمران خان کی گورنمنٹ کو یہ گرانا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن 7 سال تک آپ فیصلہ نہیں کر سکے، 7 سال تک پینڈنگ پڑی ہیں آپ کے پاس درخواستیں۔ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ سوچنا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔